السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسعود اطاری ٹی وی کی جانب سے آج آپ دوستوں کی خدمت میں ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے فضائل پر مشتمل 5 روایات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ نمبر 1، فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کے نزدیک کوئی بھی دن عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ نہ عظیم ہے اور نہ ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا نیک عمل اسے محبوب ہے، لہٰذا ان دنوں میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر اور تحمید یعنی الحمدللہ کی کثرت کرو۔ نمبر 2، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ کے دنوں سے افضل کوئی دن نہیں۔ نمبر 3، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، جن دنوں میں اللہ پاک کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ ان میں سے 10 ذی الحجہ کے علاوہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور 10 ذی الحجہ سمیت ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ 4، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک حج کے ان 10 دنوں سے افضل اور پسندیدہ کوئی دن نہیں، لہٰذا ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت کیا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور ذکر اللہ کی کثرت کیا کرو۔ ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے اور ان دنوں میں عمل کو 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، حج کے 10 دنوں میں کیا گیا عمل اللہ پاک کو بقیہ دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا راہ خدا میں لڑنا بھی؟ ارشاد فرمایا، ہاں، راہ خدا میں لڑنا بھی، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور ان دونوں میں سے کچھ بھی واپس نہ لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔